السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج ایک صاحب نے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے شیشے کا دروازہ ہے یا شیشے کی الماری ہے، اور وہ شیشہ ایسا ہے کہ نگاہ آر پار ہو جا رہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس میں سے اپنی شکل نظر آ رہی ہے جیسے کہ آئینہ ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے شیشے کا دروازہ ہے یا شیشے کی الماری ہے یا شیشے جیسی کوئی چیز ہے، چاہے نگاہ آر پار ہو رہی ہو، چاہے اپنا چہرہ نظر آ رہا ہو، یعنی چاہے ایسا شیشہ ہو جس میں اپنا عکس اور اپنی تصویر نظر آ جاتی ہے، چاہے شیشہ ایسا ہو کہ نگاہ پار جا رہی ہو، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی اور بغیر کراہت کے نماز ہوگی۔ البتہ اگر ایسا شیشہ ہے جس میں اپنی شکل نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے نماز سے توجہ ہٹ رہی ہے، نماز سے دھیان بٹ رہا ہے، تو نماز سے دھیان بٹنے کی وجہ سے اس کی یہ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی۔ تو نماز سے دھیان بٹنے کی وجہ سے، نماز سے دھیان ہٹ جانے کی وجہ سے اس کی یہ نماز مکروہ تنزیہی ہو جائے گی، لیکن نماز ہر صورت میں ہوگی، ایسا نہیں کہ نماز نہ ہو۔ ان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کسی شخص نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ایسے دروازے کو سامنے کر کے جو شیشے کا دروازہ ہو اور نگاہ پار جا رہی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے سوچا اس پر بھی وضاحت کر دی جائے اور اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ فائدہ زیادہ عام ہو جائے اور لوگ اس سے فائدہ زیادہ اٹھائیں۔ تو اس لیے ہمیں بغیر تحقیق کے اور بغیر مسئلے کو جانے اور سمجھے دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے، چونکہ اگر ہم مسئلے کو غلط بتائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہم غلط کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں یہی پیغام پہنچا ہے کہ اگر سامنے شیشہ ہو یا شیشے جیسی کوئی چیز ہو تو نماز نہیں ہوتی، حالانکہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے یہ! اس لیے ہمیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو خود بھی بچائیں اور ہم دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ دین کے بارے میں ہم جبھی اپنی زبان کھولیں جب ہمیں پورا یقین ہو جائے، بغیر تحقیق کے کوئی بات دینی نہ کریں، چونکہ یہ دین یہ بہت ہی نازک چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ جو منہ میں آیا اسے ہم نے یوں ہی دوسروں کے سامنے پیش کر دیا، بلکہ دین کی تو ہر چیز کی تحقیق کرنی چاہیے، تب جا کے دوسروں کو بتایا جائے کہ یہ دینی مسئلہ اس طریقے سے ہے اور یہ اس طریقے سے ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے۔ اگر پاس میں عالم ہو یا کوئی اہل علم ہو یا مسئلہ مسائل کا اچھا خاصا جانکار ہو تو اس سے رابطہ کرنا چاہیے، بغیر تحقیق کے نہیں بتانا چاہیے۔ اگر نہیں پتہ ہے تو منع کر دے کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے بتاتے ہیں اور بغیر پوچھے بھی بتا دیتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے پھر بھی اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔